الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سب مل کر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ قرآن عظیم الشان کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے. اس کی 286 آیات ہیں اور اس کا بڑا حصہ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. بہت ساری احادیث ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی اور سورہ آل عمران کی اور اسی طرح دیگر صورتوں کی فضیلت بیان ہوئی. سورۃ البقرہ جب اب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سورۃ البقرہ موجود ہوتی ہے. شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو معراج سے جو تحائف ملے اس میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں. اسی میں قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت کریمہ آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر ہی موجود ہے. اس کا نام البقرہ ہے. البقرہ گائے کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک واقعے میں جہاں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس حوالے سے علامت کے طور پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے اکثر صورتوں کے نام علامتی طور پر رکھے گئے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورۃ البقرہ وہ سورہ ہے جس میں گائے سے متعلقہ چیزوں کا ذکر ہے. گائے کا واقعہ یہاں علامت کے طور پر ایک جگہ موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رہنمائی میں صورتوں کے نام رکھے ہیں اور یہ صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. پہلے ہی اس پارے کے اندر البقرہ جو ہے اس کا واقعہ آ جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ اس کی تفصیل پڑھیں گے. سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم کے ساتھ ہو رہا ہے. بعض مفسرین علماء نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں حصہ ہے اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ دیگر صورتوں میں سورۃ التوبہ کے علاوہ یہ الگ سے یہ آیت کریمہ موجود ہے. سورۃ النمل میں تو یہ آیت کا حصہ بھی ہے اور یہاں پہ یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں اس کی پڑھ لی تھی. تو یہاں پہ جب ہم الف لام میم کو دیکھتے ہیں تو یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں بہت سارے حروف مقطعات موجود ہیں اور جب یہ آتے ہیں تو عام طور پر اس کے بعد قرآن مجید کی شان بیان ہوتی ہے. قرآن مجید کی شان جو ہے وہ ہمیں حروف مقطعات کے بعد بہت ساری صورتوں کے اندر ملتی ہے. علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اس دور کا ایک اسلوب تھا جس کو قرآن نے جاری رکھا. بعد ازاں وہ اسلوب ترک ہو گیا، اس لیے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا. قرآن مجید پر مختلف اعتراضات کیے جاتے تھے لیکن یہ اعتراض وارد نہیں ہوا کہ اس کے آغاز میں اس کی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات درج کیوں ہیں.
تو الف لام میم بہت سارے اہل لغت نے اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ حتمی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اسلوب تھا اس دور کا، اور اس اسلوب کے مطابق یہ اس طرح کے حروف مقطعات تھے، یہ لائے جاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب جو ہے وہ الف لام لگا دیا گیا ساتھ الکتاب۔ تو الکتاب کا درجہ ہر اس کتاب کو حاصل ہوتا ہے جو کسی دور میں اللہ رب العزت کی وحی کے طور پر اپنے انبیاء اور رسل میں سے کسی پر نازل ہوتی ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے قبل تورات کو جو درجہ تھا وہ الکتاب کا حاصل تھا۔ اسی طرح ہر جو رسول کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی رہی اس کو اپنے دور میں الکتاب کا درجہ حاصل رہا ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریبا، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لا ریبا فیہ، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کا لفظ بھی خود عربی زبان کا ہے، اور ریب کا معنی بھی شک کے ہوتے ہیں۔ اہل لغت یہ لکھتے ہیں کہ ریب وہاں پہ آتا ہے جہاں شک شبے کی گنجائش بھی موجود نہ ہو۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے دعا تھی سورۃ الفاتحہ میں، اللہ رب العزت کی تعریف کر کے، شان بیان کر کے، بزرگی بیان کر کے، طاقت اور قوت کا بیان کر کے یہ دعا کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اس دعا کا جواب دعا ہے یہ پورا قرآن مجید، اور فرمایا گیا ہے کہ تم نے ہدایت کی دعا مانگی، یہ لو ذالک الکتاب، میں تمہیں ایسی کتاب دے رہا ہوں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جو بات اس میں ہے وہ سچی بات ہے، جو حکم اس میں ہے وہ سچا حکم ہے، جو تاریخ اس میں بیان ہوئی وہ سچی تاریخ ہے، جو حقیقتیں اس کے اندر بیان ہوئیں وہی حقیقتیں ہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حقائق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے۔ بالآخر انسان اسی کی طرف آئیں گے، اسی کو سچا مانیں گے، اسی کی تعلیمات کو مانیں گے تو کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ گویا ویسے تو یہ ہدی للناس بھی ہے، سب کے لیے اوپن ہے، جو چاہے آ جائے فائدہ اٹھا لے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بنیادی لوازمات ہیں، کچھ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ جب تم وہ پیدا کر لو گے تو اس کتاب سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکو گے، ہدایت لے سکو گے۔ اور اس ضمن میں پہلی صفت تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے آپ کو اس رویے پر چلانا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی کی زندگی ہوتا ہے۔ تقوی کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، اور تقوی کے اندر محبت اور خوف یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کا جب امتزاج اور اجتماع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایک مطلوب صفت ہے، اور ایسی صفت ہے کہ جو اگر پیدا ہو جائے تو خود بخود انسان اندر سے راہ راست کی طرف رجوع کرنا شروع کرتا ہے۔ حج کا موقع تھا تو فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ لے لیا کرو، جاہلیت کے طریقوں پر نہ چلا کرو کہ ظاہری فقیری دکھانے کے لیے مال ہونے کے باوجود بھی تم دنیاوی مال کے بغیر سفر کرتے ہو، اپنے آپ کو فقیر منش شو کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ایمان والا، تقوی والا، پرہیزگار بتانے کے لیے
لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ روزے کا حکم ہوا تو کیا فرمایا گیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید تقوی کی صفت سے بھرا ہوا ہے، بنیادی طور پر اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچوں گا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو پہلی صفت قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں سوچے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، تو فوری طور پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کے اندر بہت ساری صفات ہیں اور کچھ صفات یہاں ذکر ہوئی، لیکن ان کا خاص طور پر جو پرسپیکٹو ہے اور پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے جب فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہوں۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے، اور ایمان بالغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ہستی پر ایسا اعتماد کیا جائے کہ اس کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو بغیر دیکھے سچا مانا جائے۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا کامل اعتماد اور ایمان کہ انہوں نے جس ہستی کے بارے میں فرمایا یہ اللہ رب العزت ہے اور یہ صفات ہیں اس کی، اس کو ہم نے بالکل سچ جانا اور سچ مانا۔ انہوں نے جو آخرت کے بارے میں فرمایا، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں ہمیں بتلایا، یہ بتایا یہ قرآن مجید ہے، یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کو بالکل سچا مان لیا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو گویا یہاں یہ سمجھیں کہ ہر چیز جو لاجک کے اعتبار سے ہو، ہر چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں، ہر چیز جو دیکھ کر ہی مانی جائے گی، اس کے بغیر میں نہیں مانوں گا، تو یہ جو تصور ہے یہ اسلامی تہذیب کا تصور نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب ایمان بالغیب پر کھڑی ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وہ کامل اعتماد جو ساری اندیکھی حقیقتوں کو 100% بلا شک شبہ سچا ماننے کے اوپر لے آئے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اور یہ اسلام ہے اور یہ اسلامی تہذیب ہے۔ جو کہے کہ میں دلیل لاؤ، مجھے سمجھ آئی تو مانوں گا ورنہ ہر چیز کا انکار کروں گا، ایسا رویے رکھنے والے قرآن مجید سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو یہ ایمان رکھیں اور ایمان کی ساری جزیات کے ساتھ سب چیزوں پر ایمان لے آئیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنا عملی اطاعت کا اظہار ہے۔ ایمان کے بعد جو اطاعت کا اظہار کر دینے والی چیز ہے وہ اقامت صلاۃ۔ نماز کا قائم کرنا صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا اس کا جز ہے، لازمی جز ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پوری طرح سمجھنا، یہ نماز کیا کیا سکھاتی ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یہ اقامت صلاۃ کا مضمون اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز اللہ سے لو لگاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہے۔ اسی طرح اپنے سے بہترین آدمی کو لیڈر بنانے کا جو ایک پرتو ہے وہ سکھاتی ہے۔ بے شمار فوائد ہیں، پوری زندگی کا نظام ہے جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نماز کو پوری طرح ادا کرنا اور اس کے آداب کی حفاظت کرنا، اس کے ارکان کی حفاظت کرنا، اور جہاں اکیلے نماز پڑھی جا رہی کسی بستی میں وہاں باجماعت نماز کا نظام قائم کرنا سے لے کر ساری انسانی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی من جملہ جو چیزیں ہیں وہ نماز کے اندر موجود ہیں۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی زیادتی ہے۔ نماز پڑھی، پڑھ لی، نہیں پڑھی، نہ پڑھی، توجہ ہے، ہو گئی، نہ ہوئی، یہ ایمانی رویہ نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر ہی معاشروں کے اندر جہاں یہ چیز نماز کی سستی جو ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، تو جہاں نماز کے بارے میں سستی پائی جاتی ہے وہاں پھر خواہشات نفس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بالآخر برے انجام کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِن ما لفظہ یہ عربی ترتیب میں ملا تو جب تو مما بن گیا، اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرنے والے ہیں۔ مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو مال کمانا ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، متقین کی صفات والے، ایمان بالغیب والے اور نماز قائم کرنے والے، وہ زر پرست نہیں ہوتے۔ وہ دنیا کے مال کے اندر اتنے غریق نہیں ہو جاتے کہ ہر چیز پیچھے رکھ کے اسی پر فوکس کرتے ہوں، اور مال سے اتنی محبت کریں کہ اللہ کے راستے میں دینے سے بھی کتراتے ہوں۔ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ زر پرستی جو ہے اور دنیا پرستی جو ہے، وہ اگر اتنی حاوی ہو جائے انسان کی زندگی میں تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، ہدایت لینا ممکن نہیں ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے وہی نازل ہوئی، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری وہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ کا جو سورس ہے اسی سے یہ ساری وہی نازل ہوئی ہے، اور اس سب پر ایمان لائے ہیں۔ کسی وہی کا انکار نہیں کرنا، ظاہر ہے وہی کا انکار نہیں کرنا تو رسولوں کا بھی انکار نہیں کرنا۔ یہ ساری وہی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، پہلے صحائف بھی، پہلی کتابیں بھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی مضامین ہیں جن کا ہم نے مکی صورتوں میں ذکر پڑھتے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ فوکس ایمان کی بنیادوں کا ہے، اور بنیادی عقائد یہ ہیں۔ آخرت کے مضمون کے بارے میں وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی ہماری کلاس میں، لیکن ابتداً یہ بات سمجھیے، آخرت پر یقین رکھنا ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بہت ساری تفصیلوں کے ساتھ ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات اس کے من میں یہ ہے کہ اس دنیا جس میں اور آپ رہتے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک مقررہ وقت کے تحت جس میں ہمارا اختیار ہے اس حد تک، لیکن سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے نیکیاں اختیار کریں، برائیوں کے راستے پر چلیں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو عمل چاہیں وہ کر لیں، وہ نافرمانی کا ہو یا فرما برداری کا ہو، لیکن کائنات کا بڑا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے، اور بالآخر اس کائنات میں تباہ و برباد ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور میزان قائم ہوگا، تو اگر نیکیوں کا پلڑا وزنی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ تو اس طرح کی دیگر بہت ساری تفصیلات ہیں جو آخرت کے عقیدے اور فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور آخرت پر اتنا کامل یقین ہو جائے، ہر وقت آخرت سامنے رہے، آخرت کی کامیابی ہی اصلی منزل ہو، یہ صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہوگی تو تم قرآن مجید سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ ساری صفات اگر ان کو گن لیا جائے، متقین نمبر ایک، الذین یؤمنون بالغیب دو، دوسری صفت، تیسری ویقیمون الصلاۃ، اور چوتھی مما رزقناہم ینفقون، اور پانچویں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
چھٹی صفت اور ساتویں ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنا، جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا ہی بنیادی مضمون تھا، ہدایت ہی کی دعا مانگی گئی تھی، ہدایت کے بارے میں فرمایا گیا ھدی للمتقین۔ تو یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہدایت کے طالب ہو، اسی لیے قرآن مجید پڑھ رہے ہو کہ قرآن مجید سے ہدایت لینی ہے، تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، ہدایت مل جائے گی۔ اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا تصور، کامیابی ایسی جو نہ ختم ہونے والی ہو، ہمیشہ رہنے والی کامیابی، اصلی کامیابی، اور اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اور اصلی ناکامی آخرت کی ناکامی ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہاں تک ذکر ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان کی ساری صفات یہاں ذکر ہوگی۔ تو یہ جو پہلا رکوع ہے، اس میں یہ جو آیات ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہیں، 5 آیات، اس میں اہل ایمان کی ساری تفصیلات ہیں اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں، اور اس سے اگلی 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ گویا پہلے 2 رکوع انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اہل ایمان، اہل کفر، اور اہل منافق، اہل نفاق، منافقین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، یہ کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا کہ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں، تو یہ کس قسم کا عذاب ہے، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو ذرا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ پہلی جو ہم نے جو پہلی 5 آیات پڑھی تھیں، اس میں تو جو ذکر تھا وہ اہل ایمان کا تھا، اور یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں کافروں کا ذکر ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوئی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 15 برس گزر چکے تھے، اور 15 برس کے بعد جو ہدایت پر لوگ تھے ان کی ہدایت واضح ہو گئی تھی، اور جو لوگ سیدھے راستے پر تھے ان کا سیدھا راستہ واضح ہو چکا تھا۔ تو اس ماحول کے اندر بالکل لوگ واضح ہو رہے تھے کہ اس راستے پر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ جنہوں نے بالکل اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، تو 15 سال گزرنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب وہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہدایت کا دروازہ تو کھلا ہے آخر تک، جہاں تک جب تک وہ غرغرہ جسے ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں، توبہ کا دروازہ اس سے پہلے کھلا ہوا ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے بنیادی یہاں پہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ جس کو ہدایت کہا جاتا ہے اس کا تعلق انسان کے اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ ہے۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ دل کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے چلے تھے ہدایت کی طلب میں، کتنے منازل گزرے، بالآخر ہدایت مل گئی۔ حبشہ سے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور ہدایت کو پا لیا۔ فارس سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، ہدایت کو پا لیا۔ سات دیوار سانجی تھی ابو لہب کی، اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ نہیں تھی، ہدایت نہیں پا سکا۔ ابو جہل سے شمار دیگر سرداران، پتہ تھا ان کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ بالکل درست ہے، سچ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہدایت کی تڑپ موجود نہیں تھی۔ تو جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں، گویا وہ ان کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ موجود ہی نہیں، وہ سیدھے راستے پر چلتے ہی نہیں، چلنا چاہتے ہی نہیں۔ تو اس لیے، اور یہاں تک یہ بات ہے کہ جب دل میں تڑپ نہ ہو، اللہ کا دین اتنا بے قیمت نہیں کہ نہ چاہنے والوں کو بھی مل جائے۔ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے، خوش بختی بھی ہے کہ ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہدایت کا تعلق انسان کے دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت سے دور ہو جائیں، خود انسان اپنے بارے میں یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے اس ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا، تو ظاہر ہے اللہ نے تو آپ کے سامنے راستے کھولے تھے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور انسان نے خود اپنے لیے راستہ چن لیا، اور جو راستہ چن لیا ہے اس کو زبردستی سیدھے راستے کی طرف نہیں موڑا جا سکتا، یہ اللہ کی سنت اور اس قانون الہی کے خلاف ہے۔ انہوں نے خود ہی دردناک عذاب اور بہت بڑا عذاب اس کو اپنے لیے منتخب جب کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود ایک چیز چاہتے ہوں اور اس کے مد مقابل اس کے متضاد وہ سامنے نتیجہ نظر آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، بہت سارے اس کے فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کی پہلی جو 7 آیات ہیں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے 5 آیات میں اہل ایمان، ان کی ساری تفصیلی صفات کہ کن کے ساتھ وہ ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے اور قرآن مجید سے کما حق فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اہل کفر جنہوں نے طے کر لیا کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اب ہر دعوت ان کے لیے بے سود ثابت ہو رہی ہے اور وہ بالکل جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عذاب عظیم خود ان کا اپنا چنا ہوا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے اور سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، جس میں منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، 2 ان کی قسمیں ہیں، اور اس کو دونوں قسموں کو الگ الگ مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ قرآن مجید کا مطالعہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا فہم حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہماری کلاس بالکل یہ چونکہ بنیادی اور ابتدائی نوعیت کی ہے، بہت ساری تفصیلی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، بہت سارے نکات ہیں تفصیلی، وہ ہو سکیں گے انشاءاللہ بیان بھی کریں گے، لیکن جہاں تک ممکن تھا ہم نے اس میں ابتدائی چیزوں کا مطالعہ کیا ہے۔ بہت ساری تفاسیر ہیں جن کی روشنی میں آپ ان کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔